اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مفتی کفایت اللہ صاحب، منتظمین ریسیپشن، مجھے نام اب نیا ہوں، آپ میں زیادہ نہیں آتے اور القابات جو ہیں جو آپ کے ان سے بھی واقف نہیں، تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں بہت سارے نام نہیں لے سکتا، لیکن میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میری سیاسی زندگی میں یہ ایک ایسا موڑ آیا ہے کہ اس سے پہلے میں نے 30-35 سال 40 سال جو سیاست کی ہے، میں نے اتنی عزت افزائی نہیں محسوس کی جتنی آپ کر رہا ہوں. وہ اس لیے کہ آپ کے پاس دنیا کی وہ دولت ہے جو بہت سوسائٹی کے کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب متفسد اور غریب لوگ ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دین کی دولت سے آپ مالا مال ہیں، غیرت کی دولت سے آپ مالا مال ہیں، اور آپ پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین. آپ بہادر ہیں، آپ نڈر ہیں، اور آپ میں وہ صلاحیت ہے کہ آپ اس ملک کو ایک حقیقی اسلامی ریاست بنا سکتے ہیں. میں ساری عمر میرا مقابلہ، میرے والد صاحب کا مقابلہ، میرے چچا کا مقابلہ جمعیتی کے ساتھ ہوتا رہا ہے. تیسری قوت اس وقت یہاں پہ کوئی نہیں تھی. آج تو بہت سارے لوگوں نے سر اٹھا لیے، سیاست کے میدان میں آ گئے، لیکن سیاست کوئی بچوں کا کھیل نہیں. کسی دولت مند کے سیاست میں آنے سے وہ اسے کھیل نہیں بنا سکتا. سیاست دین کے ساتھ وابستہ ہے. جب سیاست دین سے الگ ہوئی ہے تو پھر انارکی آئی ہے، پھر کوئی اچھی بات نہیں. لوگوں نے سائنٹیفک سوشلزم بھی دیکھ لیا، لوگوں نے مختلف نظام بھی دیکھ لیے، صدارتی نظام بھی دیکھ لیے، لیکن غریب عوام کو کوئی راحت نصیب نہیں. وہ اس لیے کہ ہمیشہ سے پاکستان میں کوئی بھی نظام رہا ہے تو وہ اشرفیہ کا نظام رہا ہے، ایلیٹ کا نظام رہا ہے، وہ عوام کا نظام نہیں رہا ہے. وہ مختلف حربوں سے عوام کو جکڑ لیتے ہیں، مختلف حربوں سے وہ عوام کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں. اور آج پاکستان کے بنے ہوئے 74 سال ہو گئے ہیں، لیکن کسی عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا، کیونکہ ان کے ممبر عام لوگوں میں سے نہیں ہوتے. جو آگے وہ بھیجتے ہیں وہ اشرفیہ کے اہلکار ہوتے ہیں، وہ ایک نظام کو ہائی جیک کر لیتے ہیں اور وہ اپنے راستے پہ ان نمائندوں کو بھی موڑ لیتے ہیں. تو ہمیں اب ایسے لوگ چاہیے، ہمیں ایسے نمائندے چاہیے جن کو کوئی مختلف طریقوں سے جکڑ نہ سکے، جو کسی کی دولت سے مرغوب نہ ہو، کسی کی طاقت سے مرغوب نہ ہو. اگر اسمبلی میں بات کریں تو وہ عوام کی بات کریں، وہ اشرفیہ کے اہلکار نہ ہو. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہاں کہا گیا کہ میں بھی بہت اچھا پڑھا لکھا ہوں، میں پاکستان کے بہترین کالجوں میں پڑھا، میں دنیا میں نے دیکھی ہے. 5 دفعہ میں صوبائی وزیر رہا ہوں، اور مجھے اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ میں مختلف اوقات میں
جب ممبر بنا تو میں کسی پارٹی کا ممبر نہیں رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنے تجربے کے بعد، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد میں یہ سمجھا ہوں، جس طرح یہاں کہا گیا کہ میں شعوری طور پہ اس جماعت میں شامل ہوں، میں وقت گزارنے کے لیے شامل نہیں ہوں، اور میں ایسے بھی شامل نہیں ہوا کہ میرا ایک بھائی تحریک انصاف میں ہو، دوسرا بھائی میرا پیپلز پارٹی میں ہو، تیسرا بھائی میرا جمعیت میں ہو، چوتھا بھائی میرا کسی اور جماعت میں ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے بھائی، میرے دوست، میرے ساتھی جتنے بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ساتھ جمعیت میں شامل ہوئے اور انشاءاللہ شامل ہوئے۔ آپ بیرکون کے لوگ مجھے جانتے ہیں، بچے اس وقت چھوٹے تھے جب ہمارے پاس کوئی حکومتی عہدے تھے۔ ہم نے ہر سطح پہ، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں خدمت کی، ہم نے بے جا کسی سے اختلاف نہیں کیا۔ انسان ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں کا اسپتال میرے والد صاحب نے بنایا ہوگا، یہاں کے اسکول میں نے بنائے ہوں گے، 4 ٹیوب ویل ایک گاؤں میں، کسی گاؤں میں مجھے دکھا دیں تو آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے گاؤں دیکھیں آپ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر کوئی لڑکوں کا اسکول میرے والد نے بنایا ہوگا تو بچیوں کا اسکول میں نے بنایا ہوگا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد مفتی کفایت اللہ صاحب کا کوئی کام آپ دیکھیں گے، اس اور کسی ممبر کا کام یہاں پہ نظر نہیں آئے۔ کیوں؟ کہ ہم عام لوگوں میں سے تھے، ہم عام لوگوں کے نمائندے تھے، خواہ ہم میں اختلاف تھے، خواہ ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے۔ ایک وقت تھا بیرکون میں دوسری پارٹیاں 200-250 ووٹ لیتی تھیں اور ہم 1200, 1800, 2000 ووٹ لیتے، لیکن وہ سکڑ کے پھر مفتی صاحب کی زیادہ ہوگی، میرے کم ہوتی، کیونکہ انہیں تقریر اچھی کر دیا تھے، رو بھی پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے ووٹ دیا، صحیح آدمی کو دیا، ہمارا مقابلہ بھی رہا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم اب مل کے جمعیت کے کارکنوں کے ساتھ، جمعیت کے قیادت کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس ملک میں انقلاب لائیں گے، کیونکہ ہمارا لیڈر، میں مولانا صاحب کو بہت پہلے کا جانتا ہوں، میں جب وہ اس سسٹم سے باہر تھے، میں اس وقت بھی اس سسٹم میں تھا، جب جمعیت علماء اسلام نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، MRD نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، تو اس وقت بھی میں غیر جماعتی بنیادوں پہ ممبر تھا۔ میں اس وقت سے اور اپنے والد بزرگ کے وقت سے میں جناب مولانا مفتی محمود صاحب کو جانتا ہوں، اور میرے والد محترم کہا کرتے تھے کہ میں مفتی محمود صاحب بہت بڑا آدمی ہے۔ وہ بھٹو مفتی محمود صاحب، ولی خان صاحب، وہ ایک بہت اونچے لیول کے لیڈر تھے۔ اسی طرح مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب سے پہلے تو ہمارے الیکشن آپس میں ہوتے تھے، لیکن بالآخر ان کے ساتھ بھی ہم ایک ہو گئے تھے۔ آج اللہ کا ایسا کرنا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ایک ہے۔ میرے والد محترم ختم نبوت کے پاکستان کی سطح پہ پہلے قیدی تھے، پہلے قیدیوں میں سے تھے۔ ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارا مقصد ایک ہے، اور وہ ساری چیزیں جو لیڈرشپ میں دیکھی جاتی ہیں
مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت واحد پاکستان کے لیڈر ہیں جن میں یہ صلاحیت ہے کہ ملک کو قرآن سے جڑا دیں۔ وہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میں جمعیت میں شامل ہو گیا، میں جمعیت میں نہیں بھی تھا تو میں اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ اگر کوئی لیڈر ہمارے پاس بچا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی باتوں میں اور دوسرے لیڈروں کی باتوں میں اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ وہ خارجہ امور پہ بھی وہ تقریر کرتے ہیں کہ جو کہ آپ کے بڑے بڑے ٹیکنوکریٹس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم نے دنیا دیکھی ہے۔ وہ اگر معیشت پہ کوئی پی ڈی ایم کا لیڈر بھی تقریر نہیں کرتا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب معیشت پہ بھی بات کرتے ہیں۔ وہ ایکسٹرنل افیئرز پہ بات کرتے ہیں، انٹرنل افیئرز پہ بات کرتے ہیں، وہ ملک کی باشندوں کی بات کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی جماعتیں، یہاں دینی جماعتیں بھی بہت ہیں، بہت ساری اور جماعتیں بھی ہیں، لیکن اگر کوئی صحیح سیاسی قیادت اگر کسی کی پارٹی کے پاس ہے اور اگر کوئی صحیح سیاسی دینی جماعت ہے تو وہ مولانا صاحب کی جمعیت علماء اسلام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں جو کرنا ہے، اب ہم نے غریب کی آواز بننی ہے، ہمیں محروم کی آواز بننی ہے۔ اس نظام کو، یہ جو نظام ہے کہ ہر دفتر میں ایک جاگیردار بیٹھا ہوا ہے، تعلیم کے شعبے کا جاگیردار ہوگا اس کا ڈی ای او، صحت کے شعبے کا جاگیردار ہوگا ڈی ایچ او، اور ڈسٹرکٹ کا جاگیردار ہوگا ڈپٹی کمشنر۔ یہ کیسا لوگوں کا نظام ہے کہ عام آدمی ڈی سی کے دفتر میں گھسنا تو درکنار، اس کے قریب بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جو بھی سرکاری اہلکار ہے، جب تک اسے کچھ دیا نہ جائے تب تک وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ ہم بہت باتیں کرتے ہیں، ہم بہت باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ یہ عمل صرف لیڈر کا نہیں ہونا، لیڈر کو تقویت دیتی ہے عوام۔ اگر مفتی صاحب کے پیچھے آپ نہیں ہوں گے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر میں کوئی بات اٹھاتا ہوں میرے پاس پیچھے آپ نہیں ہوں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیڈر میں بھی جرأت پیدا کرتے ہیں اس کے کارکن اور علاقے کے لوگ۔ ہم بے شک خوش رہے، ہم اس بات پہ خوش رہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس موٹر ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم غریب ہی ٹھیک ہیں۔ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے اور غیرت نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں۔ ہمیں اگر ہم کہتے ہیں ہم نمائندگی کے لیے جاتے ہیں یا ہم لوگوں کے لیڈر ہیں، ہم کمیونٹی لیڈر ہیں، تو ہمیں پھر لوگوں کی بات کرنی، ہمیں پھر ڈی سی کی بات نہیں کرنی، ہمیں پھر کسی وزیر کی پیچھے پیچھے نہیں بھاگنا، ہم نے ان کے دو گارڈز دیکھ کر متاثر نہیں ہونا۔ ہم نے اگر بات کرنی ہے تو جرأت کے ساتھ کرنی ہے، آگے بڑھ کے کرنی ہے اور لوگوں کے لیے بات کرنی ہے۔ جو ہر بات برداشت ہو سکتی ہے، ہر بات، ہر تکلیف بھی برداشت ہو سکتی ہے، ہر معاملہ بھی برداشت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا میرا ہر ایک کا جو ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمیں دین کے خلاف کوئی حکومت یا ان کے اقدامات جو ہیں وہ کسی طرح بھی ہمیں برداشت نہیں ہو سکتے۔ آج دیکھیں لوگوں کو بے رحمی کا شکار کر دیا، لوگوں کا بچوں کا اخلاق تباہ کر دیا،
لوگوں کو کہا کروڑوں نوکریاں آئیں گی، اور وہ نوکریاں بھی جو پہلے سے نوکر تھے وہ بھی گئے۔ 50,000 گھر بنائے۔ ہمیں یہ سب کچھ اللہ دے گا، لیکن ہم بھوک سے بھی مر جائیں اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، اور نہ کسی کو کچھ ملنا ہے۔ ایک فریب کی حکومت ہے، عوام کو کچھ طاقتور لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، ہائی جیک کیا ہوا ہے، اس نظام کو لوگوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اس کے خلاف اشرفیہ کی جماعتیں نہیں کھڑی ہو سکتی، کوئی جرات نہیں کر سکتا کہ وہ آگے آگے کھڑا ہو۔ وہ اگر کھڑے ہوں گے تو جس طرح سے ہمیں ہمارے سامنے مثال ہے، 60-70 ہزار آدمی نہتے کعبے کے ساتھ کھانا کھانے والے، اگر وہ اٹھے ہیں تو وہ دیندار تھے اس لیے اٹھے ہیں۔ تو یہی جماعت ہے جو انشاءاللہ اٹھے گی اور اس ہائی جیکنگ کو ختم کرے گی، اور نمائندگی کا ہمارا یہ عالم ہے۔ ہم نے 1992 میں مانسرہ کو ڈویژن کا درجہ دلوایا، مانسرہ کو نوٹیفائی کروایا ڈویژن۔ مانسرہ میں ڈی آئی جی کمشنر کی پوسٹیں آ گئی۔ ایک ڈویژن کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے کسی علاقے کا، ہزاروں ملازمتیں آتی ہیں، ہمارے بچے نوکر ہوتے ہیں، ہزاروں بچوں کو روزگار ملتا اور ساتھ کاروبار بڑھتے، کیونکہ ڈویژن کے ساتھ سہولتیں آتی ہیں۔ سن 1992 میں مانسرہ ڈویژن بنا، مسلم لیگ کی حکومت آئی، ہم ہار گئے، ڈویژن ختم ہو گیا۔ وہ کوئی میرے لیے تو نہیں بنا تھا ڈویژن، وہ تو ہزارے کے عوام کے لیے بنا تھا، ختم ہو گئی۔ آج میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج بٹاگرام کے ممبر جو ہیں وہ ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، ڈویژن کا مطالبہ کر رہے ہیں، آباسی ڈویژن، اور ہمارے ممبروں کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ کوئی اپوزیشن میں ہے، کوئی گورنمنٹ میں ہے، کوئی مرکزی وزیر ہے، کوئی صوبائی وزیر ہے، اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ جرات کرو یار، ڈویژن تو دو مانسرہ کی، جو ہوا نوٹیفیکیشن ہے بحال کراؤ اسے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عوام جب نہیں سمجھتی اپنے مفاد کو تو ممبر بھی اس کی بات نہیں کرتا۔ تو اب میں یہی گزارش کروں گا مانسرہ کے لوگوں سے، جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہم ہزارہ صوبہ کی بھی بات کریں گے، لیکن اگر ہم ایک ڈویژن اپنا نہیں لے سکتے تو ہم صوبہ کیسے لیں گے؟ تو ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے یہ باتیں کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اگر جمعیت علماء اسلام کامیاب ہوئی، ہم ممبر ہوئے یا نہ ہوئے، روزگار کے لیے ذرائع پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بچے ڈگریاں اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں، کوئی انہیں نوکری نہیں ملتی، ملازمت نہیں ملتی، ان کے ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آپ قاری حضرات جو ہیں، آپ کے جو عالم ہیں، انہیں روزگار نہیں ملتا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ حکومتیں اندھی نہیں ہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے تو بہت کچھ کرتی ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جو آ سکتے ہیں کہ اگر ہزارہ مانسرہ جنگلاتی خطہ ہے، یہاں سے لے کر کوستان تک جنگلات ہیں، اور اس کی یونیورسٹی جو ہے فارسٹ یونیورسٹی جو ہے وہ پشاور میں، جہاں پہ ککر کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور جہاں پہ وسیع رقبوں پہ جنگلات ہیں، وہاں پہ یونیورسٹی نہیں ہے۔ اللہ کو منظور ہوا، جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی، صوبے کی حکومت بھی بنائے گی، مرکز میں بھی انشاءاللہ ہوگی، اور ہم یہاں پہ میڈیکل کالج لائیں گے، فارسٹ یونیورسٹیز لائیں گے، یہاں پہ ہم ایسے منصوبے لائیں گے جنہیں کہتے ہیں سوشو اکنامک پروجیکٹس، جن میں بچوں کو روزگار بھی ملے گا، لوگوں کو سہولت بھی ملے گی،
آج دیکھیں یہ میں دیکھتا ہوں، یہ میرے سامنے کی بات ہے، میرے والد صاحب ممبر تھے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا کا ہے اور نکوٹ کا ہے، یہ بزرگوں کو پتہ ہو، نوجوانوں کو نہیں پتہ۔ یہ روڈیں اس زمانے میں بنی، یہ بجلیاں اس زمانے میں بنی، میڈل سکول ہائی ہوئے، پرائمری سکول میڈل ہوئے، اور اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے چند دن مجھے رکابت کا میرا دوست تھا پرویز کھٹک، تو میرے والد صاحب کا یہ خواب تھا کہ نکوٹ صبر شاہ پولو، تو اللہ نے وہ ممکن بنایا، آج اس پہ کام جاری ہے۔ تو یہ عوامی منصوبے، میں یا مفتی صاحب یا کوئی اور نمائندہ جو ہم الیکشن میں آتے ہیں لڑتے، ہمارا مطمع نظر صرف خدمت کو ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا عام مولوی بھی اگر اسمبلی میں ہوا، اسے لوگ پکڑ سکتے ہیں، اس سے کام لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ اشریف کیا کہ لوگ بڑی بڑی گاڑیاں، دولت، گارڈز، ہلا گولا، یہ لوگ کسی نمائندگی کے قابل نہیں، یہ اپنی دولت کو اور اوپر اٹھانے کے لیے کام ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتا ہوں کہ خداوند کریم آپ لوگوں کی اور اس علاقے کے، اس ملک کے غریب لوگوں کی بدولت خدا جمعیت علماء اسلام، جو کہ غرباء کی پارٹی ہے، جو کہ شرفاء کی پارٹی ہے، جو کہ اچھی سوچ رکھنے والے لوگوں کی پارٹی ہے، انشاءاللہ اسے کامیاب بنائیں گے۔ میں آپ کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں، مفتی صاحب کا، آپ کے تمام عہدیداروں کا، آپ سب کا۔ ہم انشاءاللہ ایک مٹھی ہو کر چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت مہربانی۔